ہم اپنی مجلسوں کو زیادہ سے زیادہ موضوع کیسے بنا سکتے ہیں؟ مجالس کو زیادہ سے زیادہ موضوع کیسے بنائیں؟ اسی پہ اللہ کے رحمت سے آج گفتگو ہے، جس کا تیسرا حصہ آپ کی خدمت میں آج عرض کر رہا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حدیث ممانعت عورتوں کی تمام مجالس کے متعلق نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کی بہت سی مجلسیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس زمانہ میں اور اس سے قبل اور بعد میں آنے والے وقت میں بھلائی، ہدایت و برکت، تقوی اور ایمان و وفا کی مجلسیں ہوں گی انشاءاللہ۔ حدیث ممانعت ان غیر موضوع مجالس کے بارے میں تھی جن کا تذکرہ ہو چکا، اور ان تمام مجالس کی نشاندہی اس لیے کی گئی ہے تاکہ ہم ان سے اجتناب کریں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں اور دور رہیں۔ یقیناً ہماری مومنہ بہن جو اللہ سے ڈرنے والی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والی، اللہ سے راضی رہنے والی اور اس کو راضی کرنے والی، ان جیسی غیر موضوع مجالس سے دور رہتی ہے۔ کیا رہتی ہیں بھائی؟ دور رہتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ان میں مبتلا ہونے سے بچتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بہن کو اس کے قول و فعل کی بہتر جزا دے کہ ہم اپنی مجالس کو زیادہ سے زیادہ موضوع کیسے بنا سکتے ہیں۔ اس کے متعلق چند امور آج آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں۔ اول، ہمیں اپنی مجلسوں کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ مجلسیں لطف اندوزی، وقت گزارنے اور فراغت کی بوریت سے بچنے کے لیے ہرگز نہیں ہوتی، بلکہ یہ مجلسیں اللہ کی عبادت کے لیے قائم ہونی چاہیے۔ ایک بہن، ایک لڑکی جب اپنے ہمسائے کی طرف جائے، جب کوئی بہن یا لڑکی اپنی ہمسائے کی طرف جائے تو اس کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ توجہ، اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کو اللہ کی عبادت کے لیے راغب کریں اور اس سے قرب اللہ مقصود ہو۔ نمبر 2، یعنی ثانیاً، سمجھ آ رہی نا؟ دوسری بات، اپنے ہر قول و فعل کو اللہ کریم کے لیے خالص کر دیں۔ ثالثاً، زبان کے نگہداشت، یعنی ہر انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، کیونکہ انسان کی قدر و قیمت زبان سے ہی بنتی ہے۔ رابعاً، یعنی چہارم، کانوں کی حفاظت کرنا۔ خامساً، یعنی پنجم، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف دیکھنے سے نظر کو محفوظ رکھنا۔ سادساً، یعنی چھٹا، مجلس کو کلی طور پر یا کچھ نہ کچھ ذکر، علم، ہدایت، پرہیزگاری اور رشد و ہدایت اور بالکل سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، یعنی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب کوئی قوم والے جمع اکٹھا ہو کر یتلون کتاب اللہ کی کتاب پڑھیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو پڑھائیں، إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، تو ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، رحمت الہی ڈھانپ لیتی ہے، ہاں، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور ان پر اللہ کی طرف سے تسکین اترتی ہے، یعنی سکینت اترتی ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر خیر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتا ہے۔
اور مسند احمد میں الفاظ کے کچھ فرق کے ساتھ یوں مذکور ہے وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اور ایک حدیث میں یوں الفاظ ہیں ما جلس قوم مجلسا لم یذکروا اللہ ولم یصلوا علی نبیہم الا کان مجلسہم علیہم رتن یوم القیامت ان شاء عفا عنہم وان شاء اخذہم۔ اللہ اکبر۔ جس مجلس میں ما جلس قوم مجلسا لم یذکر اللہ، جس مجلس میں لوگ اللہ کا ذکر نہ کریں، ولم یصلوا علی نبیہم، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، الا کان مجلسہم علیہم ترتن، تو یوم القیامہ، تو وہ مجلس کے لیے قیامت کے دن حسرت بن جائے گی۔ ان شاء عفا عنہم، اگر اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دیں، وَإِن شَاءَ أَخَذَهُمْ، اور چاہے تو ان کو پکڑ لے۔ لہٰذا ہمیں ایسی مجلسوں سے بچنا چاہیے اور اپنی مجلسوں میں اخروی راحت و آسائش کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ سابعاً یعنی ساتواں، اپنی مجلس کا رخ دعوت اللہ کی طرف موڑنا چاہیے۔ سہیلی اپنی سہیلی کو ملاقات کے وقت ایک نہایت نفع بخش دینی کیسٹ مواد پیش کریں، یہ بہت خوبصورت تحفہ ہے، یا کوئی چھوٹی سی مفید کتاب تحفہ پیش کرے، اس میں بہت زیادہ خیر و برکت ہے اور عورتوں کی مجلسیں اس سے سدھر جائیں گی اور انشاءاللہ خیر و ہدایت اور نور و تقوی کے مینار بن جائیں گی۔ ثامناً، آٹھویں بات یہ ہے فقراء و مساکین کے بارے میں تلقین کرنا۔ ہم صرف دنیاوی معاملات میں ہی غور و خوض کرتے ہوئے فقراء کو ضرور یاد رکھیں، اور اکثر ملکوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کو یاد رکھیں اور ان لوگوں میں ہو جائیں جو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اللہ توفیق دے۔ تاسعاً یعنی 9واں پوائنٹ، اور ہر اہل حق کو اس کا حق ادا کریں اور ہر وعدہ کو اس کا حق دیں تاکہ ایک موضوع دوسرے پر سرکشی نہ کرے۔ عاشراً یعنی 10واں پوائنٹ، اللہ کے لیے ہماری بہن جو اپنی مجلس کی اصلاح کا ارادہ رکھتی ہے، آخرت کے دن قیامت کو یاد کریں اور رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے کو یاد رکھیں، اس بڑے دن کو اور آخرت کی سخت گھبراہٹ کو یاد رکھیں جس سے انسان خوف زدہ ہو کر اپنے ماضی پر شرمسار ہوگا، اور کچھ غلطیاں ہو چکیں اور کچھ نیکیاں رہ گئیں۔ مجلس بیٹھنے والوں کے فساد و صلاح کا مظہر ہوتی ہے۔ اگر بیٹھنے والے نیک ہوں گے تو مجلس نیک شمار ہوگی، اگر بیٹھنے والے نیک نہ ہوں گے تو مجلس لا محالہ نیک نہیں ہو سکتی۔ اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یوں ملتا ہے لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی، یعنی مومن کے ساتھ ہی اٹھو بیٹھو، ولا یأکل طعامک الا تقی، اور کھانا صرف تیرا پرہیزگار ہی شخص کھائے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جو آدمی زیادہ باتیں کرے اس سے لغزشیں غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں، اور جس میں غلطیاں زیادہ ہوں گی، لغزشیں زیادہ ہوں گی، اس سے خطائیں زیادہ ہوں گی، اور جس میں خطائیں زیادہ ہوں گی اس میں نافرمانی زیادہ ہوگی، اور جس میں نافرمانی زیادہ ہوگی وہ آگ کے قریب پہنچ گیا۔ یعنی یہ اس بات کا خلاصہ کلام ہے۔ اچھا، مجلس کے خاتمہ پر وقفہ جو ہے وہ طریقہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے۔ کیسے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے حبیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جلس
فی مجلس فقصر فیہ لغتہ فقال قبل ان یقوم من مجلسہ ذالک سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک الا غفر لہ ما کان فی مجلسہ ذالک ما جلس فی مجلس فقصر فیہ لغتہ، جو آدمی کسی مجلس میں بیٹھ کر بہت زیادہ بات چیت کرے اور پھر اٹھتے وقت مذکورہ بالا کلمات پڑھ لیں تو اس مجلس میں ہونے والی تمام لغزشیں اس کو معاف کر دی جائیں گی۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون اللہ تعالی فیہ الا قاموا عن مثل جیفۃ حمار وکان لہم حسرۃ، جو قوم اپنی مجلس سے اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ کھڑے ہوں اور وہ اس طرح ہیں جیسا کہ مثل جیفۃ حمار، جیسا کہ مردہ گدھے کی لاش سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور وکان لہم حسرۃ، اور وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت بھی ہوگی۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما جلس قوم مجلسا لم یذکروا اللہ تعالی فیہ ولم یصلوا علی نبیہم فیہ الا کان علیہم طرۃ فان شاء عذبہم وان شاء غفر لہم، جو قوم بھی ایسی مجلس قائم کرے جس میں نہ تو اللہ کا ذکر ہو اور نہ ہی وہ اپنے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، کیا بھیجیں؟ درود، تو وہ مجلس ان پر باعث حسرت ہوگی۔ اگر اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور اگر چاہے تو ان کو معاف فرما دے۔ کم از کم ہفتہ بھر میں ایک دن کو قرآن کریم کی قراءت اور حفظ کرنے کے لیے مخصوص کرنے کی حرص ہونی چاہیے، اور ہمارے بہن کو حفظ القرآن کے زنانہ حلقوں سے رابطہ رکھنا چاہیے، اور ہماری بہن مکمل قرآن کریم یا اس کے کچھ اجزاء حفظ کرنے کی قدر و قیمت انشاءاللہ بہت جلد محسوس کرنے لگے گی۔ قرآن کے بکثرت قراءت کرنا اور زیادہ سے زیادہ معلومات خصوصاً شرعی حاصل کرنے کا بھی شوق رکھنا چاہیے، کیونکہ جو شخص جس قدر ذات الہی سے زیادہ واقف ہوتا ہے اسی قدر اس سے زیادہ ڈرتا ہے، اور قرآن کریم کی قراءت کے متعلق معلومات و آداب حاصل کرنے کے لیے کتب منتخب کرنے چاہیے۔ تفسیر ابن کثیر، ایسر التفاسیر، جامع الاصول، صحیح جامع الصغیر، عمدۃ الاحکام، فقہ السنہ، قراءت کی مختلف صورتوں اور اس کے مختلف مخارج و مصادر سے دلچسپی رکھنی چاہیے، جس کے لیے موجودہ باوثوق اہل علم کی کتب نہایت مفید چھوٹے چھوٹے رسائل اور پہلی پرانی مفید کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہفتہ بھر میں ایک دو اسلامی کیسٹیں ضرور سننی چاہیے، اور اس پر کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کرنا چاہیے، اور اپنی معلومات میں اضافہ کرے اور انہیں یقینی بنانے کے لیے ایک دوسرے سے پوچھنا چاہیے۔ اور بہتر ہے کہ سلفی اور صاف عقیدہ رکھنے والے مشائخ کی کیسٹیں سنے جائیں، مثلا شیخ عبدالعزیز بن باز، فضیلت الشیخ محمد صالح العثیمین، فضیلت الشیخ صالح الفوزان، فضیلت الشیخ عبداللہ الجبارین وغیرہ ہوں۔ اپنی قبیلہ یا آس پاس کی آبادی یا قریبی عورتوں کے مابین موجودہ ثقافتی مقابلے کروائے جائیں، جو کہ ماہانہ، 4 ماہی یا 6 ماہی اور سالانہ ہونے چاہیے، اور ان کی اچھی تیاری ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ اچھی تیاری، اور اس سے بڑے مفید علمی مقاصد وابستہ ہوں، اور بڑے قیمتی تحائف بھی پیش کرنا چاہیے۔ علاقہ بھر میں ہونے والے درس اور مفید تقاریر سننے کے لیے حاضر ہونا چاہیے، اور ان تمام شرعی آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ مسنون ایام کے روزے رکھنے چاہیے، جیسے کہ سمار اور جمعرات کا روزہ، ایام 20 کے روزے یعنی چاند کی 13، 14، 15، ہر مہینے میں 3 روزے،
اور ان دنوں میں وہ اعمال کرنے چاہیے جو مسنون ہوں۔ سب کام چھوڑ کر پہلے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کو واجبی ہوم ورک کرنا چاہیے اور اس میں سستی بالکل نہ ہو، اور اس میں بھی اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ وہ سہیلیاں جو شرعی احکام کی متبع نہ ہوں یا ان احکام کے ادا کرنے میں سستی دکھاتی ہوں تو ان سے دور رہنا چاہیے۔ مثلا زیادہ ہی فیشنیبل ہوں اور وہ شرعی احکام کے آداب کو ملحوظ نہ رکھتی ہوں اور شریعت کے مخالف احکام کا ارتکاب کرتی ہوں، لیکن ان بہنوں کی خیر خواہی کرتے رہیں، ہر ممکن انداز سے ان کو دین کی طرف متوجہ کرتے رہیں۔ ان کو ایسے بہنوں کے ساتھ رہنے پر آمادہ کریں جو شرعی احکام کا التزام کرتی ہوں اور صحیح راستہ پر چلنے والی ہوں۔ رب العالمین کے اطاعت پر رغبت دلانے کے لیے ان پر پوری کوشش کریں۔ اچھا، شادی بیاہ کے غیر اسلامی محفلوں سے دور رہیں، کیونکہ ان محفلوں میں کئی ایک برائیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جیسا کہ گانا بجانا اور رقص وغیرہ۔ شریعت الہی پر کاربند نیک آدمی سے شادی کرنے پر رضامند ظاہر کریں، اور آپ کی شادی بیاہ کی مجلس و محفل عام برائیوں سے خالی ہو، اور ان محفلوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی دعوت کا کام ہونا چاہیے۔ اللہ آپ کو توفیق دے۔ تیرا تعلق اپنے سہیلی سے صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ مضبوط ترین ایمان کی رسی یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کی جائے اور اللہ ہی کے لیے نفرت ہو، اور دنیا دار عورتوں کی طرح اپنی چھوٹی بہن سے دنیاوی مطالب کے لیے محبت نہ کرو۔ تجھے کسی دینی اور اسلامی کمیٹی کا خاص رکن ہونا چاہیے، اور یا مدارس کی کسی ثقافتی کمیٹی کا دست راست ہونا چاہیے، اور یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ تو خود بھی ان کمیٹیوں میں حاضر ہو اور اپنے ہم کلاسوں کو اس کی طرف رغبت دلائے اور اس کے لیے بھرپور کوشش کرے۔ ہماری بہن کو اس بات پر متفق ہونا چاہیے کہ وہ اربعین نووی کی پسندیدہ احادیث کو سنیں، اسی طرح بلوغ المرام اور دوسری مختصر کتابوں کے لیے بھی رضامند ہو۔ نیز یہ کام ٹیلی فون پر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس پر بہت زیادہ وقت صرف کرنے کی حرص نہ کی جائے۔ جب کسی مجلس میں غیبت اور نمیمت کا دور شروع ہونے لگے تو خیر خواہی کرتے ہوئے اہل مجلس کو اس سے دور رہنے کی تلقین کی جائے۔ اگر وہ اس سے باز نہ آئے تو خود بری ذمہ ہونے کے لیے وہاں سے اٹھ کھڑی ہو۔ گھریلو کام کاج میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹانا چاہیے، اس سے بھی نیکی ملتی ہے۔ ہماری بہن کو گھر میں رہنے والے اپنے بہن بھائیوں کو سبق یاد کرانا چاہیے اور دینی تعلیم دینی چاہیے، کیونکہ اس سے اجر و ثواب ملے گا اور وقت ضائع ہونے سے بچے گا۔ قیام اللیل کا ذوق رکھنا چاہیے، اگرچہ مختصر سی رکعات ہی پڑھی جائیں، کیونکہ یہ اس عورت کی صفت ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور کھڑا کر دیا۔ ایسی مجلس قائم کرنے سے احتراز کرنا چاہیے جس سے تہجد گزار کے رات بھر کی محنت ضائع ہو جائے اور خشوع و خضوع سے دعا کرنے والا پریشان ہو جائے۔ انسان کو غافل کر دینے والی باتوں، اس کی یادداشت کو کمزور کرنے والی اور اس کے مفاہیم کو درہم برہم کرنے والی دلچسپیوں سے دور رہنا چاہیے، یعنی فلمی فنکاروں کے رسائل، سپورٹرز کے پروگرام اور گارمنٹس کے ڈیزائن وغیرہ۔ ہر قسم کے گناہ سے جلد از جلد توبہ کریں اور اس کو فوراً چھوڑ دیں، ترک کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ پر بھرپور بھروسہ کریں اور اس کی طرف ہمیشہ جھکے رہیں اور اس پر مضبوط ایمان رکھیں اور اس کی سچی عبادت کریں تاکہ دنیا و آخرت میں سعادت مند ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و ہدایت، نور و تقوی اور عفاف و رضا کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العالمین آج کی گفتگو کی وجہ سے تجھے جزائے خیر دے اور ہمیں اس سے بھرپور نفع حاصل کرنے کی توفیق دے۔ والصلاۃ والسلام علی خیر العباد نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدی بہ الی یوم المعاد۔ آخر کے اندر میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آداب مجلس، یعنی عموماً مجلسوں کے کچھ شرعی آداب ہوتے ہیں
جس سے بے اعتنائی اور غفلت کرنا درست نہیں، کیونکہ ان سے بے پرواہی برتنے پر یہ مجلس اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ اور ایمانی مجالس نہیں رہیں گی، بلکہ ناپسندیدہ اور اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہو جائیں گی، اور تمام شرکاء مجلس گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ کچھ مجالس خواتین کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، مثلاً رشتہ دار عورتوں، سہیلیوں اور پڑوسی خواتین کی مجلسیں۔ خواتین کی ان مجالس میں چند باتوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ کیسے؟ ان مجلسوں میں اچھی نیت کرنا، ہر عمل کی ایک نیت ہوتی ہے، اور مجالس میں بیٹھنا بھی ایک عمل ہے، نیز اس کے دائرے میں بہت سے اعمال آتے ہیں، مثلاً گفتگو کرنا، سننا اور حرکت کرنا وغیرہ۔ اس لیے اگر خواتین اجر و ثواب چاہتی ہیں تو انہیں ان مجالس میں باہمی ملاقات یا صلہ رحمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے تقرب کی نیت کرنی چاہیے۔ دوسری بات، مجلس میں سنن اور شرعی آداب کا نفاذ ہو۔ مجالس میں قرآن و سنت کی روشنی میں مختصراً آداب کچھ اس طرح ہیں کہ مجلس میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا، اور مجلس میں داخل ہو کر سلام کہنے والی ہر خاتون کے سلام کا جواب دینا، مجلس کے آخر میں بیٹھنا اور درمیان مجلس سے کسی کو نہ اٹھانا، دائیں ہاتھ سے کھانا پینا، اگر کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے تو وہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا۔ مجلس کے آخر میں کفارۃ المجلس کی یہ دعا پڑھنا کہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ، اپنی خوبیوں اور تعریفوں کے ساتھ تو پاک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ اپنی خوبیوں اور تعریفوں کے ساتھ تو پاک ہے۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا انت، کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، انت استغفرک، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتی ہوں، واتوب الیک، اور تیرے حضور توبہ کرتی ہوں۔ اسی طرح خواتین کی مجالس کی بعض خرابیاں بھی ہیں، خواتین کی مجالس کی بعض خرابیاں بھی ہیں جو ہر خاتون کے علم میں ہونی چاہیے، مثلاً بہت زیادہ گفتگو کرنا، اگرچہ مباح ہے تاہم غیر مفید ہے، نیز فضول بحث کرنا یا گھٹیا باتوں کو بار بار دہرانا۔ نمبر 2، غیبت اور چغلی کرنا اور ہنسی مذاق کے طور پر یا بات پھیلانے کی غرض سے دوسروں کی عزت و آبرو سے کھیلنا۔ نمبر 3، ایسا غیر شریفانہ لباس پہننا جس سے بے پردگی ہو، نیز مردوں کی طرح بال کھلے چھوڑ دینا۔ نمبر 4، بکثرت مل جل کا اہتمام کرنا اور مجالس منعقد کرنا یا بلا ضرورت دیر تک کسی کے پاس بیٹھنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، زر غباً تزدد حباً، زر غباً تزدد حباً، یعنی وقفے وقفے سے ایک دوسرے کی زیارت کرو، تزدد حباً، تمہاری محبت بڑھ جائے گی۔ نمازوں کو چھوڑ دینا یا ان کے اوقات سے عورت کے گھر واپس پہنچنے تک مؤخر کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ نے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان سنا ہوگا، فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ گفتگو کرتے وقت بلند آواز سے ایک ساتھ بولنا۔ عموماً خواتین ایک ہی وقت میں کئی یا سارے بولتی رہتی ہیں اور ان کی مجالس اور ان کی آواز مجلس سے باہر تک سنائی دیتی ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں اسراف کرنا، خصوصاً ان مجالس کے موقع پر
سرگوشی کرنا، یعنی ایک خاتون کا دوسری خاتون سے چپ کے باتیں کرنا، جو کہ تیسری خاتون کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہ کتاب آپ اٹھائیں خواتین اور رمضان المبارک، صفحہ 82 اور 83 پڑھ لیں، انشاءاللہ ساری بات روز روشن کی طرح کھل کر واضح ہو جائے گی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو اس مجالس خواتین کے نام سے جو تیسری قسط آپ کے سامنے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ دنیا میں کچھ مجلسیں اور محفلیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں شریک ہو کر انسان اپنے دامن کو سعادت مندی کے موتیوں سے بھر لیتا ہے، اجر و ثواب اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا حقدار ٹھہرتا ہے، اور کچھ مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں شریک ہونا ان کے لیے بدبختی کا باعث بن جاتا ہے، اور اس کی جھولی میں موجود پہلے موتی بھی بکھر کر ضائع ہو جاتے ہیں۔ یوں پھولوں اور کلیوں کی بجائے وہ کانٹوں کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ ایک مسلمان بہن کو کس طرح کی مجلس میں شرکت کرنی چاہیے، اچھی اور بری مجالس کی پہچان کس طرح کی جائے، نیک مجالس کے ثمرات اور بری مجالس کے نقصانات کیا ہیں، مجلس قائم کرنے کے مقاصد کیا ہونے چاہیے، بعض غیر موضوع مجالس کی نشاندہی، خواتین اپنے مجالس کو زیادہ سے زیادہ موضوع اور فائدہ مند کیسے بنا سکتی ہیں، کس طرح کی مجالس میں شریک ہونے سے بچنا چاہیے۔ مختصر یہ کہ ایک بہن رب العالمین اور رحمت للعالمین کے فرامین پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کس طرح اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ مجالس میں شریک اور خاتون اسلام سے لے کر خاتون جنت تک کے مراحل طے کر سکتی ہے، یہ گفتگو آپ کو ان 3 قسطوں میں مل جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ حق بات کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔